الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے سب شروع کا آپ کا سورۃ الجاثیہ کی 18 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ انہم، بے شک یہ لوگ، یعنی جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلوں میں تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، جبکہ واللہ ولی المتقین، ایمان والوں کا دوست رب کائنات ہے، متقی لوگوں کا دوست رب کائنات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا احساس دلایا گیا ہے، کافر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین کرام نے جس طرح ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اہل پاکستان کے لیے یہ آیات خصوصی توجہ کی مستحق ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد ابتدائی سالوں میں یورپ اور امریکہ کو اپنا قبلہ حاجات بنا لیا، ہم ان کی طرف مائل ہو گئے، ہم ان کی طرف جھک گئے، اور اپنی پاکیزہ ثقافت جو تھی اور اپنی جو خوبصورت تہذیب و تمدن تھی اس کو مغرب کی کنیز بنانے پر ہم نے اصرار کیا، اسلام کے اصول و قواعد کو ہم نے ترک کر دیا، مغربی اصول و قواعد اپنانے کی کوشش کی۔ پھر کیا ہوا؟ ابتدائی 20-25 سالوں میں نتیجہ یہ نکلا، ہماری معاشات، ہماری سرمایہ کاری کا نظام جو تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا، معاشیات سرمایہ کاری نظام میں ڈل گئی، امیر سے امیر تر ہو گئے، غریب سے غریب تر ہو گئے، حالات ہم نے خود بگاڑ لیے۔ یہ یاد ہوگا آپ کو، وہ حضرات جن کو تھوڑا بہت یاد ہے، 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، 65 میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور سنہ 71 میں سنا کرتے تھے امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا بس آیا کہ آیا۔ بھارت نے روس کی مدد سے پاکستان پر حملہ کیا، اس کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، ہم امریکہ کے حلیف تھے، باجی بحری بیڑا حرکت میں آ گیا، بس وہ آ جائے گا، ہم اس انتظار میں رہے کہ امریکہ کا بحری بیڑا آ کر ہم کو بچائے گا، ہم برباد ہو گئے، ہمارے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ امریکہ کا بحری بیڑا نہیں آیا۔ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے مل کر ایک مملکت ہیں، ایمان والوں کے خلاف سارے کے سارے ہیں، کوئی بھی ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ظاہراً ہندو اور یہودی یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں۔ اصولی طور پر یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بن بیاہی ماں کا بیٹا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یہ بن بیاہی ماں کا بیٹا قرار دیا، اور یہودیوں نے کہا تم اس کو نبی بنائے بیٹھے ہو، اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، وہ تو حلال زادہ انسان بھی نہیں ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدترین گالی بکی، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو آوارہ گرد اور فاحشہ عورت کہا۔ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی اور عیسائیوں کو سچا ماننے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے یہودیوں کی مخالفت کی کہ انہوں نے ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانا۔ لیست الیہود
अला शै वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै। यहूदी कहते थे कि नसारा के पल्ले कुछ नहीं, नसारा कहते थे यहूदियों के पल्ले कुछ नहीं। ये दोनों सच बोलते थे कि दोनों के पल्ले ही कुछ नहीं है, एक दूसरे के शदीद मुखालफ होते हुए। आप जानते हैं वो हिंदू हों, वो सिख हों, वो यहूदी हों, वो ईसाई हों या दूसरे काफर, ये सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अब भारत और जो इसराइल है, इसका गठजोड़ किससे पोशीदा है, कौन नहीं जानता कि इकट्ठे क्यों हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और अमेरिका का वो दहशतगर्द तरीन शख्स खबीस ट्रंप, वो किस कर इनकी हमायत करता है। यानी हालांकि मज़हब के एतबार से ये दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो मुतलकन मुशरिक हैं जो किताबों का इनकार करते हैं। ईसाई अपने आप को साहिब किताब समझते हैं, यहूदी अपने आप को साहिब किताब समझते हैं, इसके बावजूद एक दूसरे के यार और दोस्त हैं और ईमान वालों के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह ताला यही एहसास दिलाता है, तुम इनको छोड़ो, तुम भरोसा मुझ पर करो। तारीख़ के औराक इस बात की गवाही दे रहे हैं, जब भी ईमान वालों ने अपने रब पर भरोसा किया, रब्बी करीम की रहमत ने आगे बढ़कर उनकी दस्तगिरी फरमाई है। मेरी बात गलत हो सकती है, मेरे किसी मोतबर जो मेरे नज़दीक काबिल एहतराम है उसकी बात भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ना अल्लाह की बात गलत हो सकती है, ना अल्लाह के नबी की बात गलत हो सकती है। रब कायनात ने साफ साफ ऐलान फरमा दिया, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वला ताहिनु, सुस्ती न दिखाना, बुज़दिली न दिखाना, वला तहज़नु, कोई फिक्र न करना, अंतुमुल आलौना, मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम पक्के ईमान वाले बन जाओ। कामयाबी और कामरानी है किसके लिए? तुम्हारे लिए तो है। हमने किबला हाजात काफरों को बना लिया, फ़लाँ हमारी मदद करेगा, फ़लाँ हमारी मदद करेगा, हम अपने रब की इमदाद को भूल गए, नतीजा तबाही और बर्बादी की शक्ल में। रबी की फरमाता है, मैं ईमान वालों तुम्हारा यार हूँ, काफर तुम्हारे यार नहीं हो सकते। हादा बसाइरु लिन्नासि व हुदम व रहमा, हुदम व रहमतुल लिल कौमी युकिनून। हादा बसाइरु लिन्नास, ये लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ये बसीरत अफरोज़ बातें हैं, लोगों की आंखें उनको ख्वाब गफलत से झंझोड़ कर उठाने के लिए ये काफ़ी है। इब्तदा से लेके आज तक आप देख लें कि मुसलमानों के साथ काफिरों ने कैसा सलूक किया। वो दास्तान ईमान फरोशों की हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला अलैह का वाक़यात है। मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा। उस वक़्त भी ईसाइयों ने नौजवान खूबसूरत लड़कियों और सोने और चांदी के बलबूते पर बेवकूफ़ मुसलमानों को ख़रीदा और बदतरीन गद्दारी करवाई। उसी गद्दारी के नतीजा में मुसलमानों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, वगरना मुसलमानों ने कभी भी शिकस्त न खाई जब तक ये मीर सादिक और जाफ़र वगैरह पैदा न हुए, खबीस लोग गद्दार पैदा न हुए, मुसलमानों ने शिकस्त नहीं उठाई है। इब्तदा से लेके आज तक ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख मुसलमानों के यार बनने की कोशिश करते रहे। बज़ाहिर ये इनके खैरख्वाह थे, हकीकतन ये सारे बदख्वाह हैं। ईमान वालों, अगर को तुम्हारा यार है तो अल्लाह यार है। साबका हालात व वाक़यात को देखो। हाज़ा बसाइरुल लिन्नास, ये इंसानों की आंखें खोल देने के लिए बातें काफ़ी हैं। मुसलमान हुकूमतों को उरूज व ज़वाल एक किताब का नाम है, पढ़ते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। मुसलमानों ने हमेशा मुसलमानों का गला काटा, बददियांती की, बगावत की, सरकशी की, बेवफाई की, मुनाफकत की, गद्दारी की मुसलमानों के साथ, और फिर नतीजा जो निकला वो सब के सामने है। आज भी अगर हम पक्के दिल से ईमान वाले बन जाते हैं। आज मुझे को पोस्ट दिखा रहा था, मोहम्मद मरसी मिस्र का सदर जो फौत हो गए, मरसी है या मुर्सी है जो भी नाम होगा, मिस्र के सदर। मैंने उनका एक वो जुमला इंटरव्यू पढ़ा कि उन्होंने ये कहा था कि जो मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है वही मेरा महबूब है, मेरा उसी के साथ ताल्लुक़ है। और फिर उन बेचारों का हश्र क्या किया गया और उनको किस तरह अज़ियतनाक मौत से दो चार किया गया। और इस बात को उन्हें पहले ही पता चल गया था
اور ان جج کے سامنے یہی بیان دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کل کیا کچھ ہو رہا تھا اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ قومی یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اور تم یقین کامل رکھو، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا گمان کرتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، جو مجرم ہوئے، جو بدمعاش ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ایمان والوں، ان ایمان والوں کے ساتھی بنا دیں گے جو نیکیاں کرنے والے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کافروں کو ایمان والوں کا ساتھی بنا دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا پاک ہے، کافر پلید ہے، پلید اور پاک کا آپس میں تعلق ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھی ہے جدا۔ تعبیر میں قوم رسول ہاشمی، حضرت اقبال نے یہی کہا تھا کہ قوم رسول ہاشمی یہ ہیں ہی بالکل الگ ترکیب کے اعتبار سے، ان کی ترکیب ہی جدا گانا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں سواء محیاہم و مماتہم، یہ یکساں ہو جائے کیا دونوں، زندہ اور مردہ؟ ایمان والا زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنا برا حکم لگاتے ہیں کہ ایمان والوں اور کافروں کو اکٹھا سمجھ رہے ہیں، جو میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، جو پرسوں چوتھ بھی میں نے بات کی تھی۔ یہ کچھ صلح کلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جی ہم ہر ایک کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور آج کل وہ اتحاد بین المذاہب کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ یاری کر لو، کوئی بات نہیں، انسانیت کے ناطے سے سارے ایک دوسرے کے یار، لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، غیرت مند شوہر بغیرت بیوی کے بغیرت یار سے صلح نہیں کیا جاتا کرتا، غیرت مند ہوتا ہے وہ کہ جی صلح کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے درجے کی بغیرتی ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے والا، اس کے ساتھ یارانہ کاٹ رہا ہے، یہ دینی بغیرتی اور بدترین بغیرتی ہے۔ جو میں نے پہلے مثال دی ہے نا، جملے جو میں نے کہے ہیں، وہ چھوٹی بغیرتی ہے کہ خاوند کسی ایسے کے ساتھ صلح کر لے کہ جو بغیرت اس کی بیوی کے ساتھ غلط ہو، اس کے ساتھ صلح کر لیں، یہ چھوٹی بغیرتی ہے۔ جو مشرک کے ساتھ صلح کرتا ہے یہ بڑی بغیرتی ہے کہ مشرک نے بت کو اللہ کے برابر بنا دیا، بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور اس کے ساتھ صلح کر لینا، اس کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرنا حرام ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے اپنی آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنا لیا، رب کائنات ان کو انہی میں شامل فرما دے گا۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔